اپنے ماحول پر نظر رکھیں۔ سیکیورٹی انتظامات کے باوجود کوئی شریر عنصر جو ہے وہ شرارت کر سکتا ہے، جبکہ آج کل ہر جگہ مخالفین کے منصوبے جماعت کو نقصان پہنچانے یا کم از کم بے چینی پیدا کرنے کے ہیں۔ جلسہ میں بھی وہ باوجود تمام تر سیکیورٹی کے کسی بعض دفعہ دھوکے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کا تو پورا انتظام ہے، اس لیے سیکیورٹی کے انتظام سے خاص طور پر مکمل تعاون کریں۔ 10 مرتبہ بھی آپ کو اپنے آپ کو چیک کرانے کے لیے پیش کرنا پڑے تو پیش کریں۔ یہ آپ کی حد تک یا کسی قسم کے شک کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ اسے کسی قسم کا مسئلہ نہ بنائیں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی مہمان بھی آ رہا ہے تو اسے اسی صورت میں اجازت ہوگی جب انتظامیہ کی طرف سے اجازت ہوگی اور ان کی تسلی ہوگی، یا جو بھی انتظامیہ نے اس کے لیے طریقہ کار مقرر کیا ہوا ہے اس سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جلسے سے حت المقتور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں خطبے کے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور آج کا مضمون بھی خطبہ بھی انہی شہداء کے ذکر خیر پر ہے جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر ہماری سوچوں کے نئے راستے متعین کر دیے ہیں۔ آج کی فہرست میں سب سے پہلا نام جو میرے سامنے ہے مکرم خلیل احمد صاحب سولنگی، شہید ابن مکرم نصیر احمد سولنگی صاحب کا ہے۔ یہ ترتیب کوئی خاص وجہ سے نہیں ہے، جس طرح قوائف میرے سامنے آتے ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ مکرم خلیل احمد سولنگی صاحب شہید کے آباء و اجداد کا تعلق قادیان کے ساتھ گاؤں کھارا تھا، وہاں سے ہے۔ ان کے دادا حضرت ماسٹر محمد بخش سولنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ مکرم عبدالقادر سوداگر مل صاحب بھی ان کے عزیزوں میں سے تھے۔ پارٹیشن کے بعد یہ لوگ گجرانوالہ شفٹ ہو گئے۔ شہید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے بعد 5 سال واپڈا میں ملازمت کی، پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا۔ 1997 میں لاہور آ گئے اور یہاں پھر کاروبار کرتے رہے، اور 1 سال پہلے گارمنٹس کے امپورٹ کا امریکہ میں کاروبار شروع کیا اور امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ اس سے قبل پاکستان میں کافی عرصہ بھی کافی کاروبار کرتے رہے ہیں۔ بطور ناظم اطفال انہوں نے پاکستان میں خدمات انجام دی۔ قائد علاقہ مجلس علماء احمدیہ ضلع گجرانوالہ، مجلس انصار اللہ علاقہ لاہور، مرکزی مشاورتی بورڈ برائے صنعت و تجارت کے یہ صدر اور ممبر کے علاوہ جنرل سیکرٹری ضلع لاہور کی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 51 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ مسجد دارالذکر میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ شہید 1 ماہ قبل امریکہ سے پاکستان اپنے کچھ کاروباری کے سلسلے میں آئے تھے، کاروبار کے سلسلے میں، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد دارالذکر پہنچے ہیں۔ حملہ کے دوران صحن میں سیڑھیوں کے نیچے باقی احباب کے ساتھ قریباً 1 گھنٹہ رہے ہیں۔ شاید بیسمنٹ میں چلے جاتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک زخمی بھائی ہے، اس کو بچانے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے کھینچنے کی کوشش میں یہ دہشت گرد کی فائرنگ کا نشانہ بن گئے اور ان کے سینے کی دائیں طرف گولی لگی۔ کافی دیر تک زخمی حالت میں سیڑھیوں کے نیچے رہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی شہادت منظور تھی، اس لیے مسجد میں ہی شہادت کا رتبہ پایا۔ جب دار الذکر پر حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے شعیب سلنگی کو فون کیا کہ اس طرح حملہ ہوا ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور گھر والوں کو بھی دعا کے لیے کہو۔ انتہائی مخلص مالی جہاد میں پیش تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی اعلیٰ جماعتی عہدوں پر کام کرنے کی سعادت ملی ان کو۔ جماعتی خدمت کا بھرپور جذبہ رکھتے تھے، ہر مالی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، مالی قربانیوں میں ہمیشہ سبقت لے جانے والے تھے۔ گجرانوالہ میں ایک محلے میں بھگوان پور میں مسجد تعمیر کروائی، دارالضیافت ربا کی ریسیپشن کے لیے انہوں نے خرچ دیا۔ محنتی اور نیک انسان تھے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف بڑی توجہ دیتے رہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے خلیفہ وقت سے اجازت اور رہنمائی لیتے تھے۔ خلافت کی اطاعت بے مثال تھی۔ بزنس ان کا پاکستان میں تھا، تو بعض حالات کی وجہ سے ان کے کاروباری حالات اور دوسرے، میں نے ان کو کہا کہ امریکہ چلے جائیں، تو لاہور سے اسی وقت فوری طور پر وائنڈ اپ کر کے امریکہ چلے گئے۔ بہت سے احمدی بے روزگار افراد کی ملازمت کے سلسلے میں مدد کی انہوں نے۔ گھریلو زندگی بھی ان کے لیے کہتی ہیں بڑی مثال تھی ہماری۔ مثالی باپ تھے، مثالی شوہر تھے، ہر طرح سے بچوں کا اور بیوی کا خیال رکھنے والے۔ دروازے پر کوئی ضرورت مند آ جاتا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں اسے لوٹایا۔ لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے اور بڑے مشورہ اچھے دیا کرتے تھے، اس لیے جو صنعتی بورڈ تھا مرکزی، اس کے ممبر بھی بنائے گئے تھے۔ بڑے ہنسمکھ اور زندہ دل انسان تھے، ہر مشکل کام جو بھی ہوتا ان کے سپرد کیا جاتا بڑی خوشی سے لیتے، بلکہ کہہ دیتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوئی تھی، اس کو سر انجام دیتے تھے بخوبی۔ دوسروں سے کام لینے کا بھی بڑا فن آتا تھا انہیں۔ بہت نرم گفتار تھے، اخلاق بہت اچھے تھے۔ مثلا یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جو اپنے سپرد فرائض ہیں انہیں کو سر انجام دینا ہے۔ اگر کبھی سیکٹری وقف جدید نے کہہ دیا کہ چندہ اکٹھا کرنا ہے ساتھ چلیں میرے، گو ان کا کام نہیں تھا، لیکن ساتھ نکل پڑتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے مسجد بیت الفتوح کی جب تحریک کی ہے تو فوراً فیکس کے ذریعے اپنا وعدہ کیا اور وعدہ فوری طور پہ ادا بھی کر دیا۔ چودھری منور علی صاحب سیکٹری امور عامہ بیان کرتے ہیں کہ جلسہ سالانہ قادیان کے انتظامات میں ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہوتا تھا اور انتہائی خوبی سے کام کرتے تھے۔ بسوں، کاروں اور دیگر ٹرانسپورٹ کا کام انتہائی ذمہ داری سے کرتے تھے، اور یہ ہے کہ سارا دن کام کر بھی رہے ہیں تو ہنستے رہتے تھے، بڑے خوش مزاج تھے۔ امریکہ شفٹ ہونے کے باوجود 2009 کا جو جلسہ ہوا ہے اس میں پاکستان آئے اور اپنے اس کام کو بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ ربا کے قادیان جانے والے لوگ تھے، ان کی مدد کی۔ میرے ساتھ بھی ان کا تعلق کافی پرانا خدا مول احمدیہ کے زمانے سے ہے۔ مرکز سے مکمل تعاون اور اطاعت کا نمونہ تھے۔ جس وقت بلاؤ، جیسے بھی حالات ہوں، فوراً اپنے کام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ عام طور پر بزنس مین اپنے بزنس کو چھوڑا نہیں کرتے۔ اب بھی جب یہاں سے گئے ہیں، مجھے لندن مل کے گئے ہیں، اور وہ حالات کی وجہ سے میں نے کہا بھی تھا ان کو احتیاط کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے شہادت مقرر کی تھی، شہید ہوئے۔ تو یہ بھی فکر تھی ان کو کہ پرانے جو بزرگ ہیں، جو پرانے خدمت گار ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے میں پہل کرنے والے ہیں، ان کی اولادیں ان بعض جو ہیں وہ خدمت نہیں کر رہی۔ تو یہ بھی ان کو ایک بڑا درد تھا، اور درد سے یہ بات کر کے گئے میرے سے، اور بعض معاملات میرے پوچھنے پر بتائے بھی، اور ان کے بارے میں بڑی
اچھی اور صائب رائے بھی دی انہوں نے، رائے دینے میں بھی بہت اچھے تھے۔